السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے غفلہ، یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تب اس کے دل پہ کیا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا دن لوگوں کے سروں پر آیا ہوا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل لرز جائیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کیا وقت آ نہیں گیا کہ ہمارے دل جب قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ان کا تعلق بنے تو وہ لرز جائیں، وہ کانپ اٹھیں؟ غفلت اصل میں ہے کیا؟ علامہ راغب الاصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت کا مطلب ہے کہ جب انسان کسی چیز کو بھلا بیٹھتا ہے یا کسی چیز کو نگلیکٹ کر دیتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے. غفلت بھی دو قسموں کی پائی جاتی ہے. ایک ہے محمود غفلہ، یعنی وہ لوگ جو کہ ایک پازیٹیو غفلہ ہے کہ وہ گناہوں سے غافل ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے شریف النفس لوگ ہیں، اتنے تقوی والے لوگ ہیں کہ اب وہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں. تو یہ غفلت تو جو ہے یہ اچھی چیز ہے. دوسری غفلت ہے مذموم غفلہ، اور اس کے آگے سے تین مزید حصے ہیں. ایک اس میں عارضی غفلت ہوتی ہے جو کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کے اوپر آتی ہے، کسی نیک انسان پہ بھی آ سکتی ہے. ویسے وہ بڑا نیک لائف سٹائل گزارا تھا لیکن کچھ دیر کے لیے وہ غافل ہو گیا اور اس سے گناہ ہو گیا، تو اس کو عارضی غفلہ کہتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر جو غفلہ ہے اس کو متکرر غفلہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ہے جو کہ کنسسٹنٹ غفلہ ہے، جو کہ کسی فاسق اور فاجر کو آتی ہے، جو ایک مستقل گناہوں کی سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے اور کم ہی ہوتا ہے کہ وہ واپس سیدھے راستے کی طرف آتا ہے. اور پھر ایک ہوتی ہے جس کو تامہ کہتے ہیں، تامہ غفلہ، یعنی وہ جو کہ پرماننٹ غفلہ ہے، جو کہ کفار کے اوپر، منافقین کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ غفلتیں ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان غافل کس چیز سے ہوتا ہے؟ انسان غافل ہوتا ہے اللہ کے دین سے، قرآن مجید سے، ذکر کرنے سے، حفاظت کی دعائیں پڑھنے سے، نیک نیت رکھنے سے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی پرائیورٹی کو غلط کر دیتا ہے. یہ بھی غفلت کی ایک نشانی ہے. اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن سے غافل ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، نہیں شاید اس سے بھی بدتر، یہی تو غافل لوگ ہیں. یعنی سبحان اللہ، بھیڑ بکریاں بھی اتنی غافل نہیں ہوتی جتنا کبھی کبھار انسان ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر غفلت انسان کو ہوتی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا داری کی طرف بہت زیادہ لگ جاتا ہے، عیش و عشرت کی طرف بہت لگ جاتا ہے، آرام اور سکون کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتا ہے، تو وہ غافل ہو جاتا ہے. جب ایک انسان کہتا ہے مجھے ایک لیوش لائف سٹائل چاہیے، میں نے اپنے نفس کی پوجا کرنی ہے، میری جو مرضی ہوگی میں وہ کروں گا، کھیل تماشے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالو کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں. حتیٰ کہ ایک انسان جو اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں بھی بہت زیادہ انوالو ہو جائے اور جس کو ہم کہتے ہیں ورکہولک بن جائے، وہ بھی اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے. آج اگر آپ پوری امت کا حال دیکھیں تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ لوگ یا تو اپنی فیملیز میں بہت بزی ہیں، یا اپنے کریئرز کو بنانے میں بہت بزی ہیں، یا اپنے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرنے میں بہت بزی ہیں، اور یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دن جو تم نے ذرہ برابر خیر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو تم نے ذرہ برابر شر کا کیا ہو جائے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا. آج کل کے میسج کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر اوقات لوگ قرآن مجید سے غافل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا ہماری وش لسٹ میں ہی نہیں ہے. یہی سب سے بڑا المیہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، ہم نے اپنے کاروبار کو پروگریس کرانا ہے، ہم نے اپنی جاب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اللہ کا بندہ بننا ہے یہ ہماری وش لسٹ میں بھی اللہ معاف کرے نہیں آتا. اب اصل میں جو غفلت کی سٹیٹ میں انسان چلا جائے، جس کا دل غافل ہو جائے، اس کے اوپر پنشمنٹس کیا ہیں؟ علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کی پنشمنٹ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے. ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ بدترین انجام کی طرف پہنچتا ہے. یعنی کہ اس کا جو انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، آخرت میں تو برا ہوگا ہی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی تھی اور تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں اسی لیے بتایا گیا کہ وہ بڑے اللہ کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے چوزن لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن چونکہ وہ غافل ہو گئے اپنے مشن سے، اپنے ویژن سے، اللہ تعالیٰ کی طرف قریب جانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور وہ لوگ ہو گئے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر مسلمانوں کو اب یہ ٹائٹل دیتے ہیں یہ کہہ کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اے مسلمانوں اب بہترین امت ہو. ایک زمانے میں بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے، اب تم بہترین امت ہو. لیکن کیوں؟ جسٹ بیکاز تم ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے اس لیے بہترین امت ہو؟ نہیں، اس لیے تم بہترین امت ہو اگر تم اپنے فریضے کو پورا کرو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیا ہم اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے اگر کچھ برا ہوتا ہے کیا ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں؟ چلو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ صحیح، کیا اس کو زبان سے روک پاتے ہیں؟ چلو زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ صحیح، کیا اس کو ایٹ لیسٹ دل میں برا سمجھتے ہیں؟ یا کیا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے؟ تو جان لیں کہ جس طرح پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں بالکل اسی طرح سے آج کی بھی قوم برباد ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر نہیں چلے گی اور غفلت کی اس کنسسٹنٹ سٹیٹ کے اندر رہے گی. اب غفلت کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے؟
माय डियर सिस्टर्स, गफलत को हराने का तरीका एक है और वो है इल्म हासिल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मवाजना किया उन लोगों का जो दीन का इल्म रखते हैं बनिस्बत उनके जो दीन का फ़हम नहीं रखते, तो आपने फरमाया इनका डिफरेंस ऐसा है जैसे कि चांद और तारों का। यानी जो कुरान मजीद का इल्म रखता है, जो दीन की तालीम हासिल करता है, उसकी मिसाल ऐसे जैसे चांद की है, आसमान पर क्लियर नजर आ रहा है। और जो बाकी लोग हैं, आम लोग, इबादत गुजार किस्म के जो लोग हैं, जिनके पास दीन का फ़हम नहीं है, वो तारों की मानंद है। और आपने फरमाया कि तुम में से जो इल्म वाला है और जो इल्म नहीं रखता, उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मेरी यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मुकाबला किया जाए उम्मत के सबसे अदना शख्स के साथ, ये मुकाबला है अगर आप देखें जो इल्म हासिल करने वाले हैं। हत्ता कि हदीस मुबारक में ये भी आता है कि जो लोग इल्म सीखने के लिए निकलते हैं, ज़मीन और आसमान के चरिंद परिंद हैवानात, हत्ता कि समंदर के अंदर मछलियाँ भी उनके लिए दुआएं करती हैं। और जब वो अपने घरों से निकलते हैं इल्म सीखने के लिए, कुरान मजीद का इल्म सीखने के लिए, हदीस मुबारक का इल्म सीखने के लिए, तो फरिश्ते उनके आगे अपने परों को बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर। क्या आप सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिलता है उन लोगों को जो दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं। और जो शख्स भी दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है वो असल में अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा होता है। तो आज से आप फैसला करें इंशाल्लाह कि हम लोग अपने आप को इस गफलत से निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको 3 मजीद रिकमेंडेशंस देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने अपने इल्म में इजाफा करना है, अपना अल्लाह ताला का ज़िक्र बढ़ा दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना बढ़ा दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, यहाँ से लेकर आखिर तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप कर पाएँ, जो बहुत खूबसूरत चीज़ है गफलत से बचने के लिए, वो है तहज्जुद की नमाज को कायम करना। माय डियर सिस्टर्स, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो कर लें तो यकीन जानिए आप गफलत से बाहर निकल सकते हैं और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आपको दीन का फ़हम अता फरमाएगा। Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.